کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام سبحان تھا۔ اس کے باپ نے اسے بچپن ہی سے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ ذہین تھا، اس لیے استاد جو بھی سبق دیتے تھے وہ اس کو دوسرے بچوں کی نسبت جلدی یاد کر لیا کرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سوچتا تھا کہ بڑا ہو کر ایک دن استاد بنے گا اور انہی کی طرح پیار، محبت اور نرمی سے بچوں کو تعلیم دیا کرے گا۔ وہ 15-16 سال کا ہوا تو اس نے مدرسے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کا باپ اسے کھیتوں پر اپنے ساتھ کام کے لیے نہیں لے جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ابھی تک ایک بچہ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ سبحان کے یہ کھیلنے کودنے کے دن ہیں، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو خود گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے گا۔ 2-3 سال بعد اس کے ماں باپ نے سبحان کی شادی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ اس کی بیوی کا نام چاندی تھا۔ وہ ایک نہایت سمجھدار لڑکی تھی۔ شادی کے بعد چاندی نے سبحان سے کہا کہ بہت وقت گزر گیا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم کچھ کماتے نہیں۔ بوڑھے باپ کو اکیلا گھر کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی بات سبحان کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے پیاری چاندی، میں کل سے ہی کام کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ایک مدرسہ ہو اور میں بچوں کو اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دوں۔ چاندی نے کہا، تم فکر مت کرو، شہر میں میرے ایک ماموں رہتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت کے محل میں مالی ہیں، تم ان سے ملنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر تمہیں کسی مدرسے میں لگوا دیں۔ اگلے روز چاندی نے اسے صبح سویرے بستر سے اٹھا دیا اور جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ چاندی کے پاس کچھ رقم موجود تھی جو اسے شادی کے موقع پر ملی تھی۔ وہ اس نے سبحان کے حوالے کی تاکہ وقت پڑنے پر وہ اسے خرچ کر سکے۔ شہر کے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ ابھی وہ جنگل سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے انتہائی برا حال ہے۔ سبحان یہ سن کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے اپنا کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا اور قریبی کنویں سے سراہی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر انہیں دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے اور اسے دعائیں دینے لگے۔ چلتے ہوئے سبحان نے چاندی کی دی ہوئی رقم میں سے کچھ پیسے بھی بوڑھے کو دے دیے۔ بوڑھا وہ رقم دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، اس رقم سے میں ایک کلہاڑی خریدوں گا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچا کروں گا۔ اس طرح سے جو پیسے ملیں گے وہ ہم دونوں میاں بیوی کے گزارے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر سبحان مسکرایا اور وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ کھانا تو وہ اس بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دے چکا تھا، اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا جنگل ہے، کسی درخت سے پھل توڑ کر کھا لے گا۔ اس کی نظر ایک بہت بڑے درخت پر پڑی جس پر سیب کی طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ پھل کافی اونچائی پر تھے اور سبحان انہیں زمین پر کھڑے کھڑے نہیں توڑ سکتا تھا، اسی لیے اس نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ درخت پر چڑھا تو اسے اوپر کی ایک شاخ پر چڑیا سے تھوڑا بڑا کئی رنگوں والا ایک پرندہ دکھائی دیا۔ وہ پرندہ چاروں طرف سے بے خبر ایک پھل پر چونچ مار مار کر اسے کھا رہا تھا۔ سبحان کو وہ پرندہ بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ اس خوبصورت پرندے کو میں گھر لے جا کر چاندی کو دے دوں گا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کوئی آواز نکالے اس کے نزدیک آیا اور پھر جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس اچانک آفت سے پرندہ گھبرا گیا اور زور زور سے اپنی سریلی آواز میں چلانے لگا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں طلسمی جھیل کا راز بتاؤں گا، ممکن ہے وہ تمہارے کسی کام آ جائے۔ اسے انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر سبحان حیران رہ گیا۔ وہ سنبھل کر ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھتے ہوئے بولا،
ٹھیک ہے، تم مجھے طلسمی جھیل کا راز بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پرندے نے کہا، تم اس جنگل میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر پورے 100 قدم گن کر سامنے کی جانب چلو۔ 100 قدم پورے ہو جائیں تو رک جاؤ اور پھر پورے 100 قدم گن کر دوبارہ پیچھے کی جانب آؤ۔ اگر قدموں کی گنتی بالکل ٹھیک ہوئی تو تمہارے سامنے ایک جھیل نمودار ہو جائے گی۔ یہی طلسمی جھیل ہے۔ اگر اس جھیل کا پانی کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جائے جو جادو جانتا ہو تو اس عمل سے وہ اپنا سارا جادو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا اور پھر کبھی بھی کسی پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس نے جس چیز پر بھی اپنا جادو کیا ہوگا ان لوگوں پر سے بھی اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا راز۔ اس نے پرندے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ پھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی۔ پھر درخت سے نیچے اتر کر وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ 100 قدم آگے کی طرف گیا۔ پھر جب 100 قدم پورے ہو گئے تو وہ گن گن کر 100 قدم پیچھے کی جانب آیا۔ جب یہ گنتی پوری ہو گئی تو اچانک اس کے سامنے ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ ایک جھیل نمودار ہو گئی، جس میں صاف و شفاف پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ کنول کے پھول نظر آ رہے تھے۔ سبحان نے جلدی سے اپنی چھاگل میں اس جھیل کا پانی بھرا اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا تو اس کے کانوں میں ایک بار پھر دھماکے کی آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ طلسمی جھیل نظروں سے غائب ہو چکی تھی اور اب وہاں پر بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بعد سبحان دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہی وہ شہر پہنچ گیا۔ اسے چاندی کے ماموں کے گھر تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ چونکہ بادشاہ کے محل میں کام کرتے تھے اس لیے بہت سے لوگ انہیں جانتے تھے، جنہوں نے سبحان کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ سبحان نے جب ان کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر آیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس کی نوکری محل میں ہی لگ جائے، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ آج کل بادشاہ سلامت ایک مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ سبحان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ 2-3 روز پہلے ایک نہایت بدصورت جادوگر بادشاہ سلامت کے پاس آیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیں، مگر وہ جادوگر بہت مکار تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسے پکڑتے وہ چھلانگ لگا کر چھت سے لٹ کے فانوس پر چڑھ گیا اور جانے کیا پڑھ کر شہزادی پر پھونکا کہ 17-18 سال کی شہزادی کا قد 2-3 سال کے بچے جتنا ہو گیا۔ جادوگر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر بادشاہ نے اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کی تو شہزادی ہمیشہ اتنے ہی قد کی رہے گی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو سوچنے کے لیے 3 روز دیے ہیں۔ کل اس مہلت کا آخری دن ہے۔ کل وہ جادوگر پھر آئے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی سن کر سبحان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے چاندی کے ماموں سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے روز چاندی کے ماموں اس کو لے کر محل چلے گئے اور خود باغیچے میں کام کرنے لگے۔ محل آتے ہوئے سبحان چھاگل اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا جس میں اس طلسمی جھیل کا پانی تھا۔ محل میں موجود سارے لوگ خاموش تھے اور سہمے سہمے اپنے اپنے کام کرتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ جانے آج وہ جادوگر آ کر کیا گل کھلائے گا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اسے اس ظالم جادوگر کا انتظار تھا۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت سی دولت دے کر اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ شہزادی پر سے جادو کا اثر ختم کر دے اور اس سے شادی کا خیال بھی چھوڑ دے۔ اچانک محل میں کھلبلی سی مچ گئی، چاروں طرف شور مچ گیا، جادوگر آ گیا، جادوگر آ گیا۔ یہ آوازیں سن کر سبحان بھی دربار کی جانب لپکا۔ پہرے دار تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے۔ سب کی نظریں اس اڑتے ہوئے جادوگر پر لگی ہوئی تھی جو محل میں داخل ہو کر بھرے دربار میں داخل ہو گیا تھا۔
سبحان کو دربار کے دروازے پر کسی نے بھی نہیں روکا، کیونکہ تمام دربان اور پہرے دار جادوگر کی طرف متوجہ تھے۔ وہ نہایت آسانی سے دربار میں پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب شکل والے شخص کو دیکھا، جس کی ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری آنکھ بہت بڑی تھی۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور آگے سے مڑی ہوئی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ سبحان سمجھ گیا کہ یہی وہ ظالم جادوگر ہے جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت پریشان ہیں۔ سبحان جادوگر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جادوگر کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو گئے۔ لڑکے، تو کون ہے؟ میرے سامنے یوں کھڑے ہونے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کتنا بڑا جادوگر ہوں؟ اس نے غرور بھرے انداز میں کہا۔ میرا نام سبحان ہے، تم بھی مجھے نہیں جانتے ہو، ورنہ اس انداز میں مجھ سے باتیں نہ کرتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ شہزادی صاحبہ پر سے جادو کا اثر ختم کر دو اور اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کرنا۔ بادشاہ اور تمام درباری حیرت سے سبحان کو دیکھ رہے تھے۔ شہزادی جو جادو کی وجہ سے بالکل ننھی منھی ہو گئی تھی، اس کو سبحان کی بہادری بہت اچھی لگی اور وہ اس بات سے اتنی خوش ہوئی کہ زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ جادوگر کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، بونی شہزادی، تجھ سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اس لڑکے کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا دوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اتنی دیر میں سبحان نے اپنی چھاگل میں سے تھوڑا سا پانی نکالا اور جادوگر کے چہرے پر پھینک دیا۔ اس کے منہ پر پانی پڑا تو سب کے کانوں میں بادلوں کی گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی تیز آوازیں آنے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی جادوگر کے منہ سے کالے سیاہ رنگ کا دھواں نکلا اور ایک گولے کی شکل میں کچھ اوپر جمع ہونے لگا۔ اس گولے میں عجیب و غریب خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس دھوئیں کے گولے میں سے نہایت خوفناک چیخوں کی آوازیں آئیں، اور کچھ دیر بعد وہ گولا بڑی تیزی کے ساتھ ایک کھڑکی میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ جادوگر سخت گھبرا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سبحان کو دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت فضا میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ سب لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ دربار کی چھت سے چھوٹے چھوٹے سنہری اور بے حد چمکدار ستارے گرنا شروع ہو گئے۔ ان ستاروں نے شہزادی کے گرد حصار بنایا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگے، اور پھر اگلے ہی لمحے شہزادی کا قد پہلے جیسا ہو گیا۔ جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ سبحان نے جادوگر سے کہا، بدبخت جادوگر، میں نے تم پر طلسمی جھیل کا پانی پھینک دیا ہے، اب تم زندگی بھر کسی پر جادو نہیں کر سکو گے۔ اس کی بات سن کر جادوگر کا منہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سارے دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ خود حیرت کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سبحان نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے سپاہیوں کو حکم دیجیے کہ وہ اس نامراد جادوگر کو گرفتار کر لیں، اب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ کے حکم پر جادوگر کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور اسے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر جیل میں ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے اور اس کا قد پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے تو وہ خوش ہو کر ملکہ کے گلے سے لگ گئی۔ سارا دربار مبارک سلامت اور مرحبا کے نعروں سے گونجنے لگا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر سبحان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ملکہ نے سبحان سے کہا، تمہاری وجہ سے ہمیں یہ خوشی دیکھنے کو ملی ہے، ہماری شہزادی پھر پہلے جیسی ہو گئی ہے۔ نوجوان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سبحان نے ملکہ کی بات سن کر سر جھکا کر اسے تعظیم دی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر سبحان نے اپنی پوری کہانی اسے سنا دی۔ بادشاہ اس کا بہت احسان مند تھا۔ اس نے کہا، نوجوان، تم نے ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی، ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ سبحان نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، آپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ وقت پڑنے پر ہم آپ کے کام آئیں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا،
تم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سبحان بولا، بادشاہ سلامت، میں تو اپنی بیوی کے کہنے پر گاؤں سے چل کر شہر نوکری کرنے آیا ہوں، اگر مجھے کوئی نوکری مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہی میرا انعام ہے۔ اس کی معصومانہ باتیں سن کر بادشاہ بہت ہنسے۔ ملکہ اور شہزادی بھی مسکرانے لگیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری خواہش منظور ہے، مگر اب ہم تمہیں کہیں اور جانے نہیں دیں گے۔ کہو، تم کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہمارے وزیر خاص بن جاؤ۔ میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، اگر مجھے یہ ذمہ داری دے دی جائے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ سبحان نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی تعلیم حاصل کرے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، تمہاری بات سے ہم بہت خوش ہوئے، تم اگر چاہتے ہو ہم سے بھاری انعام اکرام لے کر اپنی زندگی آرام سے گزارو، مگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے، تم ایک نیک دل اور سمجھدار انسان ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری تمام سہولتیں مہیا کریں۔ چونکہ بادشاہ سلامت کا حکم تھا، اسی لیے چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑا مدرسہ بن کر تیار ہو گیا۔ اس مدرسے کا سارا انتظام سبحان کے ہاتھوں میں تھا۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے سبحان کو رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر بھی دے دیا تھا اور ایک شاہی بگھی بھی دی تھی، اور ساتھ ہی اس نے 5000 اشرفیاں بھی اسے دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ اس کا انعام ہے۔ چاندی کے ماموں بھی بہت خوش تھے۔ سبحان کی وجہ سے بادشاہ سلامت کی نظروں میں اس کی بھی بہت عزت بڑھ گئی تھی۔ جب سبحان ان تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو ایک روز وہ اپنی بگھی میں بیٹھ کر اپنے گھر آیا۔ وہ شہر سے اپنے ساتھ بہت سارے کپڑے اور دوسرے تحفے تحائف بھی لایا تھا، جو اس نے گاؤں کے تمام لوگوں میں تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ اس نے ان تمام لوگوں کو نقد رقم بھی دی۔ اس کی ماں، باپ اور اس کی بیوی سب بے حد خوش تھے۔ اگلے روز سبحان اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آیا اور پھر یوں سب